قرآن پاک کی صورت ہے، اس کی دوسری اور تیسری آیت پڑھیں تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے جو اللہ سے ڈر جاتا ہے، جو اللہ سے ڈر جاتا ہے، اللہ کا خوف جس میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نجات کا ذریعہ بنا دیتا ہے، راستہ بنا دیتا ہے، اور اللہ اس کو اس جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہو۔ دوستو دیکھو، اللہ سے ہم نے کیا کام کرنا ہے کہ اللہ سے ڈرنا ہے۔ اللہ کا ڈر کیا ہے کہ سب کو چھوڑ کر، کسی نہ دنیا دار کا ڈر ہو، نہ کسی آدمی کا ڈر ہو، اللہ کا ڈر ہو۔ جب حق بات کہے تو وہ حق کے ساتھ ہو، کیوں کہ دل میں اللہ کا ڈر ہو، کسی اور انسان کا ڈر نہ ہو۔ کیوں؟ یا جب ہر طرح کا اختیار اللہ کے پاس ہے، اس نے تمہیں رزق دینا ہے، اس نے عزت دینی ہے، وہی موت کا مالک، وہی زندگی کا مالک، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو ہمارے میں اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ تو اللہ خود فرما رہا ہے تو جو مجھ سے ڈرے گا میں اس کی نجات کا رستہ اس کے لیے نکال دوں گا، چاہے جتنا بھی وہ پھنسا ہو، جتنی بھی مشکل میں ہو، لیکن اللہ پاک اس کے لیے کوئی نہ کوئی رستہ نکال دے گا، اور اس کو گمان بھی نہ ہوگا جہاں سے اس کو رزق ملے گا۔ جب ہمارے صحابہ پاک مکے سے مدینے آئے تو دل میں خیال آ گیا کہ ہم ساری جائیدادیں چھوڑ کر، زمینیں چھوڑ کر، سارا کچھ چھوڑ کر مدینے آ گئے ہیں، تو اب ہماری روزی کا کیا بنے گا؟ تو ابھی دل میں خیال تھا تو اللہ پاک نے قرآن کی آیت اتار دی کہ اے محبوب اپنے صحابہ سے کہہ دو کہ رزق سے پریشان نہ ہونا، پرندوں کی طرف دیکھو، یہ جو پرندے ہوتے ہیں صبح جب اٹھتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، جب اپنے گھونسلوں میں شام کو آتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے۔ اللہ ان کو رزق دے رہا ہے تو تمہیں بھی اللہ رزق دے گا۔ تو اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے، کوئی آدمی مجھے بتا دے کہ وہ بھوک سے مرا ہو، نہیں، اللہ دے رہا ہے۔ کتنے چرند پرند ہیں، پتھر کے اندر کیڑا ہے، اس کو بھی رزق پہنچ رہا ہے۔ تو میرے دوستو عقیدہ یہ مضبوط کریں اللہ کی طرف سے، اللہ دینے والا ہے، اس نے وعدہ فرمایا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔